بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 2008 کی یہ ویڈیو ہے، آپ پہلے غور سے میری بات کو سن لیں، پھر میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2008 کی یہ ویڈیو ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر نور پر جو بیسمنٹ ہے، جس کو غالباً سما ہال بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر سیمینار کا انعقاد کیا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ آپ نے۔ وہ جو سیمینار ہوا، اس کو جو ٹائٹل تھا وہ تھا غائبانہ نماز جنازہ۔ اس پر جو علماء کرام موجود ہیں، ان کے سٹیج کی جو زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں سر فہرست آپ زیارت کر سکتے ہیں امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی۔ اور جو دکھانے اور سنانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ جلالی صاحب موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں بیان کر رہے ہیں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ عرفان شاہ صاحب 2 لاکھ روپیہ جلالی صاحب کو دینے کا اعلان بھی کیا کہ میں 2 لاکھ روپیہ جلالی صاحب کو دوں گا، وہ کتابیں لینا چاہیں کتابیں لے لیں، یا پھر جلالی صاحب نے جہاں بھی صرف کرنے ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو دوسرا مین مرکزی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عرفان شاہ صاحب مشہدی علامہ کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب کی علمی قابلیت کو سراہتے ہوئے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان کا انداز، ان کا لہجہ، اور جس انداز میں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، وہ آپ کو دکھانا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس پر بات کریں گے۔ آخر پر آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ آئیے سب سے پہلے عرفان شاہ صاحب کو سنتے ہیں۔ قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے، اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں۔ میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کا نقطہ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے۔ ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں۔ ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے۔ البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں، ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے، اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے، اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں، اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے،
اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں، اور علماء کا یہ فخر ہے، صلحاء کا فخر ہے، علماء عرب و عجم کا فخر ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے، اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے، اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں. اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے. میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں، میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے، بکی شریف میں نہیں ہوں. میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں. وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ایک ادنا سا تحفہ، اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئے دلائل آئیں گے، اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ. اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے، ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور 1,00,000 روپیہ میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے، یہاں کئی تقریبات میں میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اس عرس شریف میں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں. 1,00,000 روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا. روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1,00,000 روپیہ بطور تحفہ، یعنی اس مجلس میں 2,00,000 روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں. وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے. نعرہ تکبیر. اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ممتاز عالم دین اور دینی اسکالر اور محقق اور مفتخر علماء عرب و عجم، نازش اہل سنت، عظیم مصنف، محقق، مدرس، مفتی، خطیب، اور عصر حاضر میں علماء حق کی آبرو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال، آپ نے آج کی اس تقریب میں غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلہ پر تحقیق پیش کی ہے اور اہل سنت و جماعت احناف کا مسلک واضح کیا ہے. میں چونکہ آج دیگر ایک دو تقریبات میں وعدہ کر چکا تھا، حضرت سے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ پریس سے میرے پاس مقالہ پہلے پہنچا ہے، میں نے پورا پڑھا ہے اور خاص خاص مقامات سے تو بالکل غور سے دیکھا ہے. سب سے پہلے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ممتاز عالم دین اور قائد ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب مدظ اللہ کا علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی. ناظرین، آپ نے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً سماعت کی ہوگی.
اب یہاں پر بندہ کیا کرے اور کیا کہے. مجھے یہاں پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر رضوی دامہ برکاتہم عالیہ کا وہ جملہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، پھر کر رہا ہوں، اور بار بار ویڈیو سے ہٹ کر بھی جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. ڈرتے رہنا چاہیے. ناظرین، یہ وہ عرفان شاہ صاحب ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بیان کرتے تھے تو بڑے بڑے قدآور علماء بھی ان کی علمیت کو جو ہے وہ سراہتے ہوئے داد دینے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ عرفان شاہ صاحب کو سن کر شاید کئی مناظر بھی بن گئے ہوں گے، ان کو سن کر کئی جو ہے وہ خطیب بھی بن گئے ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ عرفان شاہ صاحب کس موڑ پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پذیرائی عطا کی. ایک ہوا ضرور قائم ہوئی تھی جلالی صاحب کی مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا، ایسا کرم کیا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے ٹور دیکھ لیں، ان کا دبدبا دیکھ لیں. لیکن اب آپ دیکھیں گے نا تو یقین کیجیے ان کے چہرے پر رونق بھی ہے. لیکن اب جب آپ دیکھیں گے تو بس اب بندہ یہاں پر کیا کہہ سکتا ہے. یہ اس وقت کی ویڈیو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ جب عرفان شاہ صاحب کی بولی روافظ کیسی نہیں تھی. اہل سنت کی جو بولی جب بولتے تھے یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ بک گئے یا پھر جو ہے وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا روافظ کی طرف سے، تو آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں کتنے درار آ گئے ہیں اور اس کا نقصان کتنا ہوا یہ آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو اور حق پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو جیلسی ہو یا کسی کو ہٹ کرنا، نہیں، بلکہ ویڈیو دکھانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. فی الوقت جو عرفان شاہ صاحب کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ پرانے عرفان شاہ صاحب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ عرفان شاہ صاحب کا سبھی کے ساتھ یہ رانہ تھا، یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی ان کا یہ رانہ تھا، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ بھی ان کا یہ رانہ تھا. لیکن آپ جنہوں نے محسوس کیا انہوں نے تو کیا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں عرفان شاہ صاحب قبلہ خادم حسین رضوی صاحب سے بھی ہٹ گئے تھے. شاید اکاد و نظریات کے حوالے سے یا اللہ جانے کس معاملے میں تھے. بہرحال وہ میں لفظ نہیں بتانا چاہوں گا کہ جو عرفان شاہ صاحب نے خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استعمال بھی کیے تھے وہ میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا بلکہ سب جتنے بھی حضور کے غلام ہیں خاتمہ بالخیر فرمائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.